حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اشرف انبیاء رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تم ہنستے نہیں۔ لذتوں کو مٹانے والی اور راحت کو فنا کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ ہاں، تم میں سے ہر ایک کی بننے والی قبر سے روز یہ صدا آتی ہے کہ میں غربت کی جگہ ہوں، تنہائی کا گھرا ہوں، مٹی کا مکاں ہوں، سانپوں، بچھوں، کیڑوں مکوڑوں سے بری اندھیری گھور ہوں۔ مسلمانوں سنو، جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب سے تو ہی میرا زیادہ محبوب تھا۔ آج میں تیری والی بنی ہوں اور تو میرے بس میں ہے، اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر جہاں تک مسلمان میت کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے برے شخص، نہ میں تجھے خوش آمدید کہوں اور نہ مرحبا۔ سن، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب میں ہی تیری سب سے زیادہ دشمن تھی، آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ کس طرح میں تجھ سے بدلہ لیتی ہوں۔ پھر قبر چاروں طرف سے سکڑنے لگتی ہے اور ہوب دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی بائیں پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں ذہنی طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ محتسب صادق محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح، پھر فرمایا اس کی قبر میں 70 استحے متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس درجے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھٹکار دے تو زمین میں کوئی چیز نہ اگ سکے، رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے، یہ استحے اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، تو موت کو یاد رکھا کر۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم اور خواہش نفس کم ہو جاتی ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اسے دنیائی فانی سے بے رغبتی اور دردی ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری انسان کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع بہت حرص لالچ سے بھی روکنے والی ہے۔ انسان دھوکے اور فریب، ظلم و ستم، کم تول اور جھوٹ بول اور طرح طرح کی ہوشیاریوں اور مکاریاں کر کے اپنی جان پر گناہوں کے انبار اور ان کا بوجھ دھر کے اور مال کے خزانے جمع کر کے بلا کسی خرچ اور کھانے پینے کے کو چھوڑ کر وارثوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیچھے والوں کے منہ میں غلط لقمہ دے کر جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو موت یاد رہے اور مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس طرح اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت کی یاد انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کا مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اے مسلمان بھائیوں بہنوں، نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، وہ نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ بڑھاپا، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے والے نیک عمل کرو جو قبر کی تاریکی، پل صراط اور حشر کے روز کام آنے والے ہوں۔